अस्सलाम वालेकुम, एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं फातिमा तौसीफ। हेडलाइंस आपने जानी, खबर शामिल करेंगे। अदाकारा को खामोश रहने के लिए रकम देने के केस में साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सजा 18 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक नई तारीख देने का मतलब है कि जस्टिस जॉन मर्चन 5 नवंबर को सदारती इंतखाबात से कबल इंतखाबी मुहिम के दौरान रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार की सजा से मुतल्लिक कोई फैसला कर सकता है। इससे कबल साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को सजा सुनाने के लिए 11 जुलाई की तारीख मुकर्रर की गई थी। डोनाल्ड ट्रंप पर इल्जाम है कि उनके फहश अदाकारा स्टॉर्मी डैनियल्स के साथ जिनसी ताल्लुकात थे और उन्हें छुपाने के लिए 2016 के सदारती इंतखाबात के मौके पर अदाकारा को रकम दी गई थी। खबर दे रहे हैं 5 नवंबर के इंतखाबात से कबल ट्रंप का मुजरिमाना मुकदमात के तहत ट्रायल नहीं होगा। अदाकारा को खामोश रहने के लिए रकम देने का यह मामला है। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सजा 18 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई है। अमरीका और पाकिस्तान में सिक्योरिटी ताउन पर मजीद बातचीत जारी है। तर्जुमान पेंटागन जनरल पैट्रिक ने कहा, पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान सिक्योरिटी ताउन जारी है। तर्जुमान पेंटागन ने पाकिस्तान से मुतल्लिक सिक्योरिटी इमदाद के हवाले से सवाल का जवाब न दिया। उन्होंने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर काम करने की हमारी लंबी तारीख है। खबर दे रही हैं यहाँ पर तर्जुमान पेंटागन जनरल पैट्रिक ने कहा है, अमरीका और पाकिस्तान में सिक्योरिटी ताउन पर मजीद बातचीत जारी है। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान सिक्योरिटी ताउन जारी है। उन्होंने मजीद कहा, पाकिस्तान से मुतल्लिक सिक्योरिटी इमदाद के हवाले से सवाल का जवाब ना दिया। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर काम करने की हमारी लंबी तारीख है। अक़वाम मुत्तहिदा में रूस का तालिबान पर आयद पाबंदियों के खात्मे का इशारा। रूसी मंदूब ने कहा, दुनिया पसंद करे या न करे, तालिबान अफगानिस्तान को चला रहे हैं। तालिबान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तालिबान दर हकीकत अफगानिस्तान के हुक्मरान हैं, वो रुकने वाले नहीं। खबर दे रहे हैं अक़वाम मुत्तहिदा में रूस का तालिबान पर आयद पाबंदियों के खात्मे का इशारा। रूसी मंदूब ने कहा, दुनिया पसंद करे या ना करे, तालिबान अफगानिस्तान को चला रहे हैं। तालिबान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तालिबान दर हकीकत अफगानिस्तान के हुक्मरान हैं, वो रुकने वाले नहीं। वजीर खुराक खैबर पख्तूनख्वा जाहिर शाह तुरू ने मर्दान में ग्रिड स्टेशन जाकर 5 से ज्यादा फीडर्स पर बिजली बहाल करा दी। कहा, मुतल्लिका फीडर्स पर लोड शेडिंग का दौरानिया 18 घंटों से ज्यादा था। लोड शेडिंग ने आवाम का बुरा हाल कर दिया है। पेस्को हुकाम से बिजली बहाल कराने की दरख्वास्त की। मेरी दरख्वास्त को कबूल करते हुए पेस्को ने बिजली बहाल कर दी। यहाँ पर खबर दे रहे हैं, मुतल्लिका फीडर्स पर लोड शेडिंग का दौरानिया 18 घंटों से ज्यादा था। वजीर खुराक खैबर पख्तूनख्वा जाहिर शाह तुरू ने मर्दान में ग्रिड स्टेशन जाकर 5 से ज्यादा फीडर्स पर बिजली बहाल कर दी। नौशहरा के इलाके तारो जब्बा में जेर जमीन गैस लाइन में धमाके में बच्ची समेत 3 अफराद झुलसकर शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। गैस धमाका चोरी का गैस कनेक्शन लेने पर हुआ है। अफसोसनाक खबर दे रहे हैं, नौशहरा के इलाके तारो जब्बा में जेर जमीन गैस लाइन में धमाका हुआ है। धमाके में बच्ची समेत 3 अफराद झुलसकर शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। गैस धमाका चोरी का गैस कनेक्शन लेने पर हुआ। वज़ीर आज़म ने कहा है, ताजिकिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत दो तरफा ताल्लुकात की मजबूती का बायस बनेंगे। हम ताजिकिस्तान के साथ अपने बरादराना ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ताजिक सदर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ट्रांसपोर्ट और गुड्स कराची बंदरगाह से अफगानिस्तान के रास्ते ताजिकिस्तान तक अशिया की नकलो हमल हो रही है। चाहते हैं ताजिकिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान रोड और रेल नेटवर्क मजीद मजबूत हो। उन्होंने कहा, हमें कसीर जहती तिजारती राहदारियां तलाश करनी चाहिए। चीन, ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तिजारती राहदारी का हिस्सा बनने के ख्वाहिशमंद हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि ताजिकिस्तान और पाकिस्तान दहशतगर्दी से मुतासिरा मुमालिक हैं। पाकिस्तान ने कई साल इस नासूर का सामना किया और इंसानी जिंदगियों और माशी नुकसानात की सूरत में भारी कीमत अदा की। बरतानिया में 4 जुलाई को इंतखाबात। कल कुल 650 नशिस्तों पर उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। स्कॉटलैंड में 57 उम्मीदवारान आमने सामने होंगे। ग्लासगो स्कॉटलैंड से लेबर पार्टी के पाकिस्तानी नजाद डॉक्टर जुबैर अहमद, अल्वा पार्टी के पाकिस्तानी नजाद उम्मीदवार डॉक्टर जुहेब अरशद भी मैदान में मौजूद हैं।
پاکستانی نژاد امیدواروں کا الیکشن کمپین اور انتخابات کے حوالے سے کیا کہنا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ میں الیکشن لڑ رہا ہوں اسکاٹش لیبر پارٹی کی طرف سے، اور یہ علاقہ ہمارا ہے گلاسگو ساؤتھ ویسٹ، اور ہم ہماری خوش قسمتی سمجھتے ہیں ابھی ہم یہ الیکشن لڑ رہے ہیں آن بہاف آف ہماری کمیونٹی کی اپنا بہاف کے اوپر، خصوصاً طور پر ہمارے مسلمان ماشاءاللہ پاپولیشن پاکستانی یہاں گلاسگو میں کافی ہے، لیکن ان کے جو مسائل ہیں وہ کوئی اور پولیٹیشین نہیں ہے اس وقت ایڈریس کر رہا ہے۔ اس کے اندر یہ بھی شامل ہوتا ہے جو اسلامو فوبیا آتا ہے، وہ قانون اس قسم کے آگے لا رہے ہیں جو ہمارے مسلمان بھائیوں بہنوں کے اوپر پابندی لگائیں گے، اور ہمارا ارادہ اور لیبر پارٹی کا ارادہ ہے ان قانونوں کو بند کرنے کا اور مسلمانوں کے لیے ایکوالٹی آنے کی۔ البا کی جو پارٹی پالیسیز ہیں وہ ساری وہ پالیسیز ہیں جو عام آدمی کی پالیسیز ہیں، جس میں ہم لوگوں کے پاس ایجوکیشن، این ایچ ایس، انڈسٹریلائزیشن آف اسکاٹ لینڈ، اور اس کے اندر جتنے بینیفٹس ہیں ان کو امپروو کرنا، اور اسپیشلی جو مین چیز ہے کہ البا پارٹی جو سیز فائر کے حق میں ہے۔ سو 4 جولائی ووٹ فار البا، ووٹ فار زیب ارشد۔ فواد چودھری اس روز پولیس کو دیکھ کر بھاگ گئے تھے۔ پی ٹی آئی رہنما شیر افضل مروت کا فواد چودھری کو جواب، کہا فواد چودھری کا کوئی حق نہیں کہ پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت پر تنقید کریں۔ فواد چودھری کے بھاگنے نے پوری پی ٹی آئی کا سر شرم سے جھکایا۔ پی ٹی آئی کی قیادت کتنی ہی فیل ہو لیکن مشکل وقت میں بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی رہی۔ پی ٹی آئی کے موجودہ قیادت مشکل وقت میں فواد چودھری کی طرح بھاگی نہیں ہے۔ خبر دے رہے ہیں پی ٹی آئی کی قیادت کتنی ہی فیل ہو مشکل وقت میں بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے، یہ کہنا ہے شیر افضل کا۔ فواد چودھری کہتے ہیں ہم پر بدترین تشدد کر کے جیلوں میں اس لیے ڈالا گیا کہ بانی پی ٹی آئی کی ایسی ٹیم بنائی جا سکے جو بانی چیئرمین کو جیل میں رکھ کر اپنی سیاست کر سکے، اور یہی ہو رہا ہے۔ ان کے چہروں سے پردہ اٹھے گا۔ فواد چودھری نے کہا ہے وہ لوگ جو مل کے کھیلتے ہیں، پشاور سے آ کر قصور جلسے کرتے ہیں اور واپس بھی جا سکتے ہیں، کیوں؟ وہ اس لیے دوسروں پر تشدد کا مذاق اڑا سکتے ہیں کیونکہ وہ تشدد کرنے والوں کی سیاسی ٹیم ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما رؤوف حسن کا کہنا ہے کہ مخالفین بانی پی ٹی آئی کی مقبولیت سے خوفزدہ ہیں۔ فواد چودھری نے پارٹی میں واپسی کا موقع خود ضائع کیا۔ فواد چودھری اس وقت پی ٹی آئی کے ممبر نہیں۔ پی ٹی آئی میں کوئی فارورڈ بلاک نہیں۔ کچھ قوتیں نہیں چاہتی کہ بانی پی ٹی آئی جیل سے باہر نکلے۔ بات بڑی پکی ہے کہ جب وہ پرائم منسٹر بنیں گے تو یہ تمام جو بوریا بستر اپنا جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی سیاست ختم ہو جانی ہے۔ میں نے گاٹ وابلی سب سے پہلے یہ لوگ بھاگے تھے، کوئی آئی پی پی میں بھاگا تھا، کوئی ادھر بھاگا تھا، کوئی ادھر بھاگا تھا، تو یہ پارٹی کے ممبرز نہیں ہیں، ان کا تو کوئی رائٹ ہی نہیں بنتا۔ اگر ان کا کوئی اتنا رزم بھر بھی پاسبلٹی تھی نا پارٹی میں آنے کی، تو یہ جو ان کا کانڈکٹ رہا ہے نا پچھلے کچھ دنوں میں، اس نے اس کو بھی کر دی۔ کل کا ریزولوشن آپ پڑھ لیجئے، ان کی سٹیٹمنٹس انکانسیکوینشل ہے، دے آر ناٹ ممبرز آف پی ٹی آئی۔ اسٹیبلشمنٹ کا مجھے نہیں لگتا کہ وہ موڈ ہے ان کا کہ وہ خان صاحب آ رہا ہے، کوئی ڈفرنس نہیں ہے اس طریقے سے کہ جی ہم کہیں کہ پارٹی ٹوٹ رہی ہے، نو۔ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق درخواست کی سماعت۔ سپریم کورٹ نے اپنے ریمارکس میں کہا ہے کہ موجودہ تنازع الیکشن کمیشن کی غلطیوں کی وجہ سے ہوا۔ سپریم کورٹ کی ڈیوٹی نہیں کہ غلطی کو ٹھیک کرے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے ایک سیاسی جماعت کو باہر کیا جو ایک اہم سوال ہے، کیا سپریم کورٹ کی ذمہ داری نہیں قانون کی خلاف ورزی کو دیکھے؟ ووٹرز نے سیاسی جماعت کو ووٹ دیا تھا۔ مزید تفصیلات کے لیے اسلام آباد سے بشارت راجہ رپورٹ کریں گے۔ سپریم کورٹ میں سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 13 رکنی فل کورٹ نے سماعت کی۔ سنی اتحاد کونسل الیکشن کمیشن کے وکلاء اور اٹارنی جنرل نے دلائل دیے۔ اٹارنی جنرل منصور ایوان نے دلائل میں کہا کہ 2002 میں قومی اسمبلی میں پہلی مرتبہ آرٹیکل 51 کے تحت مخصوص نشستوں کا تعین کیا گیا۔ اسمبلیوں میں آرٹیکل 51 کا مقصد خواتین اور اقلیتوں کی نمائندگی دینا ہے۔ جو آزاد امیدوار سیاسی جماعت میں شامل ہو جائے وہ پارٹی کا رکن تصور ہوتا ہے۔ اٹارنی جنرل کے دلائل پر جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ آرٹیکل 51 ایک سیاسی جماعت کا حق ہے۔ الیکشن کمیشن نے ایک سیاسی جماعت کو باہر کیا جو ایک اہم سوال ہے۔ کیا سپریم کورٹ کی ذمہ داری نہیں کہ قانون کی خلاف ورزی کو دیکھے؟ ووٹر نے سیاسی جماعت کو ووٹ دیا تھا۔ جسٹس منیب اختر نے اٹارنی جنرل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے خود کہا کہ اگر آزاد امیدوار زیادہ ہوں تو کچھ غیر معمولی صورتحال ہوگی۔ موجودہ صورتحال میں آزاد امیدواروں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ آزاد امیدوار اتنی زیادہ تعداد میں آئے کیسے؟ کیا سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں الیکشن کمیشن نے اتنے زیادہ آزاد امیدوار بنائے؟ سپریم کورٹ کی ڈیوٹی نہیں کہ غلطی کو ٹھیک کرے یا غلطی کا ازالہ کرے۔
इस दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि क्या किसी फरीक ने ये कहा कि नशिस्तें खाली रहेंगी? हर फरीक कहता है नशिस्तें हमें दी जाएं, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि फैसल सिद्दीकी ने कहा था अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नशिस्तें नहीं मिलती तो खाली छोड़ दें। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत इंसाफ के तकाजों का नहीं, आइन और कानून का इत्तलाक करती है। नजरिया जरूरत के तमाम फैसलों में इंसाफ के तकाजों का ही जिक्र है। जब कुछ ठोस मवाद ना मिले तो इंसाफ की अपनी मर्जी की तशरीह की जाती है। इस मौका पर जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि क्या अदालत आइन की संगीन खिलाफ वर्जी की तौसीक कर दे? क्या कमरे में मौजूद हाथी को नजरअंदाज किया जा सकता है? एक आइनी इदारे ने गैर आइनी तशरीह की और सुप्रीम कोर्ट तौसीक करे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने रिमार्क्स में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले इंसाफ पर मबनी हैं। हर फैसले ने आइन को फॉलो किया। कुछ जजेस दाना होंगे, मैं इतना दाना नहीं। पाकिस्तान को एक बार आइन के रास्ते पर चलने दें। बादअज़ां अदालत ने केस की समाअत 9 जुलाई तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज का कहना है कि इंतखाबी निशान केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की। इलेक्शन कमीशन की नालायकी की वजह से इतना बड़ा बहरान पैदा हुआ। आज अमेरिका समेत पूरी दुनिया पाकिस्तान के इंतखाबी नताइज पर सवाल उठा रही है। मुल्क में फॉर्म 47 वालों की हुकूमत की वजह से अदम इस्तेहकाम है। बदकिस्मती से पाकिस्तान के इलेक्शंस की रिगिंग के लिए वो एक केस स्टडी बनेगा। इसलिए हम ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन बुरी तरह नाकाम हुआ है अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करने में, और इस इलेक्शन में बुरी तरह नाकाम हुआ है उसको, और ये दानिस्ता तौर पे हुआ है। ये सिर्फ नालायकी नहीं है, इसमें बदनीयती भी शामिल है। और फिर जब हम यहाँ पे कोर्ट में आए हैं तो आप देख रहे हैं, और इस पे हमें बड़ी तशवीश है कि इस केस को बहुत ज़्यादा लंबा किया जा रहा है। इसको लंबा करने से जो अदम इस्तेहकाम है वो मज़ीद बढ़ेगा। सियासी जमात से इंतखाबी निशान वापस लेने के इलेक्शन कमीशन के इख्तियार के खिलाफ केस की समाअत 5 जुलाई तक मुलतवी कर दी। जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के वकील को मुखातिब करते हुए रिमार्क्स दिए कि पीटीआई बतौर जमात मौजूद है, उसके चेयरमैन, सेक्रेटरी वगैरह भी मौजूद हैं, पार्टी की बुनियादी रुकनियत भी मौजूद है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बाद जब आप इलेक्शन कमीशन में जमा कराया, आपने हाँ ना नहीं की, लेकिन इन्होंने तो इलेक्शन करवा के जमा करवा दिया है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने बताया कि मैं बताता हूँ कि हुआ क्या था। उस पर जस्टिस आमिर ने रिमार्क्स दिए, जो हुआ उसको छोड़ें, मैं मफरूजों पर बात नहीं कर रहा, अदालती सवाल का जवाब दें। उन्होंने गलत इलेक्शन कराया होगा, लेकिन करवा कर भेज तो दिया है ना। सवालात आपके सामने रख दिए हैं, आइंदा समाअत पर जवाब दें। यूएन वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट में बताया गया है कि बानी पीटीआई की हिरासत का फैसला मनमानी और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। बानी पीटीआई की गिरफ्तारी का कोई कानूनी जवाज नहीं, बज़ाहिर इसका मकसद उन्हें नाअहल करना था। बानी पीटीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ जुल्फी बुखारी की नामवर लॉ फर्म के जरिए अक़वाम मुत्तहिदा में दायर पिटीशन पर यूएन वर्किंग ग्रुप की कानूनी राय सामने आई है, जिसमें बानी पीटीआई की फौरी रिहाई का मुतालबा किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट में हुकूमत से वर्किंग ग्रुप को पाकिस्तान के दौरे की आज़ादाना तहकीकात की इजाज़त देने का मुतालबा किया गया है। वर्किंग ग्रुप ने तशवीश जाहिर की है कि बानी पीटीआई को अपने दिफा का हक नहीं दिया गया। वुकला सफाई से जिरह का हक लेकर सरकारी वुकला को दिया गया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट पर रद्द अमल। कहा, बानी पीटीआई की गिरफ्तारी और ज़ेरे इल्तवा मुकदमात पाकिस्तान का दाखिली मामला है। बतौर खुद मुख्तार रियासत पाकिस्तान में अदालतों के जरिए आइन और मरवजा कवानीन पर अमल होता है। बानी पीटीआई को मुल्की आइनों, कानून और आलमी असूलों के मुताबिक तमाम हकूक हासिल हैं। कई मुकदमात में बानी पीटीआई को रिलीफ मिलना शफाफ ट्रायल और अदालती निज़ाम का मसर है। आइन, कानून और आलमी असूलों से माविरा कोई भी मुतालबा अदल के मनाफी कहलाएगा। अमरीका की जानिब से एक मरतबा फिर बानी तहरीक इंसाफ पर मुकदमात को पाकिस्तान का अंदरूनी मामला करार दे दिया गया। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गुफ्तगू करते हुए कहा है कि बानी पीटीआई पर मुकदमात पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान में इंतखाबात की शफाफियत का मामला हमारी तवज्जो का मरकज है। हम ज़ेरे इल्तवा कांग्रेस की कानून साजी पर बात नहीं करेंगे। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल ने मजीद कहा
کہ امریکی جمہوری نظام میں کانگریس حکومت کی ایک علیحدہ شاخ ہے۔ پاکستان اور بھارت کو اپنے معاملات خود طے کرنا ہے۔ امریکہ دنیا بھر میں پڑوسی ممالک میں مذاکرات کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی اعلیٰ حکام نے مسلسل نجی اور عوامی طور پر پاکستان پر زور دیا کہ آئین کے مطابق عوام کے حقوق کا احترام، انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں کا احترام کیا جائے۔ اس میں اظہار رائے کی آزادی، پرامن اجتماع اور مذہبی آزادی بھی شامل ہے۔ یہ معاملہ اٹھاتے رہیں گے۔ بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا ہے شہباز شریف سے موسم پر مذاکرات کریں، ان کے پاس مذاکرات کے لیے ہے کیا؟ بانی پی ٹی آئی نے عمر ایوب کا استعفیٰ مسترد کر دیا۔ بانی پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی میں کوئی فارورڈ بلاک اور اختلافات نہیں۔ پی ٹی آئی کے دونوں گروپوں کو 4 تاریخ کو بلایا ہے، ان سے بات کروں گا۔ فواد چوہدری اور دوسرے رہنما جو اس وقت پارٹی پر تنقید کر رہے ہیں انہیں نظر انداز کریں، اپنا فوکس کام پر رکھیں۔ تشدد سہنے والے اور فائلیں دیکھ کر بھاگنے والے پارٹی رہنماؤں کے بارے میں الگ فیصلے ہوں گے۔ موجودہ بجٹ سے مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے۔ چیف جسٹس لاہور اور سندھ ہائی کورٹ کا تقرر کر دیا گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ خاتون جج کو چیف جسٹس کا عہدہ دیا گیا ہے۔ جوڈیشل کمیشن نے جسٹس عالیہ نیلم کو بطور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تعیناتی کی منظوری دے دی۔ جسٹس عالیہ نیلم ہائی کورٹ کی سینیورٹی لسٹ میں تیسرے نمبر پر تھیں۔ جسٹس شفیع محمد صدیقی کو بطور چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ تعینات کر دیا گیا ہے۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ چیف جسٹس کا تقرر 3 ججز کے درمیان ووٹنگ کے ذریعے ہوا۔ جسٹس بابر ستار اور ان کی فیملی کا ذاتی ڈیٹا کس نے لیک کیا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے غیر معمولی اقدام اٹھاتے ہوئے ایکس چیف لیگل آفیسر کو اہم خط لکھ دیا۔ ایکس ڈیٹا لیک کرنے والے کے اکاؤنٹ کی شناخت میں معاونت مانگی گئی ہے۔ ملکی تحقیقاتی اداروں کی جانب سے نشاندہی کیے گئے اکاؤنٹس کی تفصیلات بھی خط کے ساتھ منسلک ہیں۔ ہائی کورٹ کے جج جسٹس بابر ستار توہین عدالت کیس میں بڑی پیش رفت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ لارجر بینچ کی ہدایت پر رجسٹرار ہائی کورٹ نے ایکس کو خط لکھ دیا۔ جسٹس بابر ستار اور ان کی فیملی کا ذاتی ڈیٹا کس نے لیک کیا؟ عدالت نے بڑا قدم اٹھا لیا۔ رجسٹرار ہائی کورٹ نے وزارت خارجہ کے ذریعے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس کے چیف لیگل آفیسر کو اہم خط لکھ دیا۔ عدالتی ذرائع کے مطابق ایکس چیف لیگل آفیسر کو اسلام آباد ہائی کورٹ لارجر بینچ کی ہدایت پر خط لکھا گیا۔ وزارت خارجہ اور امریکہ میں پاکستانی ہائی کمیشن کے ذریعے لکھے گئے خط میں ایکس سے پاکستانی تحقیقاتی اداروں کو متعلقہ معلومات فراہم کی درخواست کی گئی ہے۔ کہا گیا کہ ایکس اگر اپنا نمائندہ ہائی کورٹ کے سامنے بھیجنا چاہے تو بھیج سکتا ہے۔ ایکس اگر نمائندہ بھیجتا ہے تو قابل تعریف عمل ہوگا۔ ایکس ڈیٹا لیک کرنے والے اکاؤنٹ کی شناخت میں معاونت کرنے کا کہتے ہوئے کہا گیا کہ اگر منظم مہم تھی تو اس کے لنکس کے حوالے سے بھی ایکس معاونت کرے۔ ایکس کی جانب سے یو کے اور بھارتی حکومتوں کو اس سے قبل معاونت دینے کا حوالہ بھی خط کا حصہ ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ سیاسی جماعتیں ہی ملک کو آگے لے جا سکتی ہیں۔ ملک میں نفرت کی سیاست ختم ہونی چاہیے۔ جھوٹ، چوری، زور زبردستی کو سیاست کا نام دے دیا جاتا ہے۔ منفی رویوں سے ہمیشہ ملک کی بدنامی ہوتی ہے۔ ہمیں اپنے رویوں پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ ہمیں بہت اچھی روایات ہیں لیکن جو ہمارے منفی رویے ہیں ان پر احتسابی جائزہ لینا چاہیے۔ ملکوں کی ترقی کا دار و مدار سیاسی استحکام پر ہے۔ وہ سیاست کے ذریعے ہی چل سکتا ہے۔ سیاسی جماعتوں اور سیاستدانوں کے ذریعے ہی آگے بڑھ سکتا ہے۔ سیاست کو جو ہے وہ ہر آدمی کے لیے جو ہے وہ روا رکھا جائے۔ سیاسی جماعتیں ہوں، ہم نے ان چیزوں کا نام سیاست کیوں رکھ دیا ہے کہ جن کی وجہ سے کوئی معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اگر جھوٹ بولا جا رہا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ سیاست ہو رہی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کانسیپٹ کو جو ہے وہ کلیئر کرنا چاہیے۔ صاحبزادہ حامد رضا مولانا فضل الرحمان سے اختلافات ختم کرنے کے لیے تیار۔ کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان سے اختلافات سائٹ پر رکھنے کو تیار ہیں۔ مولانا فضل الرحمان پی ٹی آئی کے سٹیج پر ہوئے تو میں ان کے ساتھ ہوں گا۔ مولانا فضل الرحمان کو کہتا ہوں پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد بنائے۔ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ مولانا نے 2 ایشو بنائے تھے کہ پی ٹی آئی نے ابھی تک کمیٹی نہیں بنائی، 5 رکنی کمیٹی گزشتہ روز بنا دی گئی ہے۔ دوسرا ایشو تھا کہ حامد رضا نہیں مان رہا، حامد رضا مان گیا ہے۔ اب آئیں مولانا، یہ اب آپ بریکنگ دے رہے ہیں ہمیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ حامد رضا صاحب اپنے اختلافات ختم کرنے کے لیے مولانا فضل الرحمان سے سائیڈ پہ رکھنے کے لیے تیار ہیں۔
اچھا ختم نہیں کر رہے, سائیڈ پر رکھنے کے لیے تیار ہے. یعنی اگر مولانا فضل الرحمان براڈر ایک الائنس کا حصہ بننے کا فیصلہ کرتے ہیں, موسٹ ویلکم. یہ بات آپ ذرا کیمرے کی طرف دیکھ کے دوبارہ کہیے. موسٹ ویلکم. میں مولانا کو ویلکم کروں گا. صحیح. ناؤ ایم ویٹنگ فار دا مومنٹ کہ جب JUI اناؤنس کرے گی کہ ہماری دونوں ریزرویشنز جو کل خود مولانا صاحب نے ایڈریس کی ہیں وہ سیٹل ہو گئی ہیں, کمیٹی بھی بن گئی اور احمد رضا نے بھی آفیشیل اسٹیٹمنٹ دے دی. So let's move on. I'm waiting for the moment. صدر مملکت آصف علی زرداری سے عوامی نیشنل پارٹی کے سینئر رہنما غلام احمد بلور نے ملاقات کی. غلام احمد بلور نے آصف زرداری کو دوسری مرتبہ صدر مملکت کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی. آصف علی زرداری اور غلام احمد بلور کے درمیان ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی, سیکیورٹی اور امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. صدر آصف علی زرداری نے کہا, ملکی مسائل کے حل, سیاسی و معاشی استحکام کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کا ساتھ چلنا ضروری ہے. اہم قومی امور پر تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مشاورت اور اتفاق رائے ناگزیر ہے. شہر قائد میں 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ اور اوور بلنگ سے شہریوں کا پارا ہائی. جگہ جگہ احتجاج سے بھی لوڈ شیڈنگ میں کمی نہ آ سکی. لائنز ایریا کے مکین کہتے ہیں, ہم بھاری بھرکم بل بھی وقت پر ادا کرتے ہیں, پھر بھی ساری رات بجلی غائب ہوتی ہے. اسی حوالے سے عابدہ خان رپورٹ کریں گی. شدید گرمی میں شہر قائد کے باسیوں کے لیے ایک اور عذاب. کے الیکٹرک کی جانب سے کہیں 16 تو کہیں 18 گھنٹے کی طویل لوڈ شیڈنگ سے شہریوں کا جینا دوبھر ہو گیا. اتنی لوڈ شیڈنگ کرنی ہے تو پھر بل نہ بھیجے, اور اگر بل بھیج رہے ہیں تو پھر لوڈ شیڈنگ نہ کریں. 4 ٹائم جاتی ہے لائٹ, سمجھو کہ جتنی لائٹ ہوتی نہیں اتنی تو لائٹ بند ہی ہوتی ہے. بجلی بندش کے خلاف احتجاج بھی کسی کام نہ آیا. کراچی کے مختلف علاقوں میں گھنٹوں بجلی غائب. شدید گرمی میں لوڈ شیڈنگ سے تنگ شہری کہتے ہیں, ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ سڑکوں پر راتیں بسر کرنے پر مجبور ہیں. بجلی والوں کی وجہ سے ساری رات یہاں روڈوں پہ گزارتے ہیں, کوئی لائٹ نہیں ہوتی. ہم یہاں ہوتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پورے مہینے کی پے پہلے سے ہو جاتی ہے, بل آنے سے پہلے. 24 گھنٹے میں سمجھ لیں 8 گھنٹے لائٹ دے رہے ہیں, باقی لائٹ ہی نہیں ہے. سارا دن گرمی میں مر رہے ہیں. عوام کا تو کوئی حال ہی نہیں ہے. گھنٹوں گھنٹوں کراچی میں بجلی کی بندش. کراچی والوں کو اضافی لوڈ شیڈنگ سے نجات نہ مل سکی. دوسری جانب بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ سے پانی کا مسئلہ بھی سنگین صورتحال اختیار کر گیا ہے. احتساب عدالت اسلام آباد نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بشرا بی بی کی درخواست منظور کر لی. نیب کی جانب سے گرفتاری مطلوب نہ ہونے پر ضمانت منظور کی گئی. اڈیالہ جیل میں سماعت کے موقع پر ڈپٹی پروسیکیوٹر نے دلائل میں موقف اختیار کیا کہ بشرا بی بی کی گرفتاری مطلوب نہیں. چیئرمین نیب نے وارنٹ گرفتاری جاری نہیں کیے. سردار مظفر عباسی نے کہا کہ جب وارنٹ گرفتاری جاری نہیں ہوئے تو درخواست ضمانت غیر مؤثر ہے. نیب کا موقف سننے کے بعد احتساب عدالت اسلام آباد نے بشرا بی بی کی ضمانت منظور کر لی. ریفرنس کی مزید سماعت 5 جولائی تک ملتوی کر دی گئی. عدت نکاح کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی ہے. دوران سماعت ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کے ایڈیشنل سیشن جج افضل مجوکا نے استفسار کیا, اگر رجوع کا حق تھا تو وہ ایک سول معاملہ ہے, اس کا کرمنل سے کیا تعلق. وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ یہ کہہ دینا کافی نہیں کہ میں رجوع کر لیتا. اگر فراڈ ہوا تھا تو اسی وقت عدالت جاتے اور کہتے میں نے رجوع کرنا تھا. ایک دن نکاح ہوا, دوسرے دن خاور مانکا کو پتہ چل گیا, لیکن وہ خاموش رہے. بدنیتی اور فراڈ میں جو چیز مشترکہ ہے وہ ارادہ ہوتا ہے. 90 دن عدت کا نہیں, رجوع کا وقت ہے. اسے عورت کے لیے تلوار نہیں بنایا جا سکتا. خاور مانکا نے عدالت کے سامنے غلط بیانی کی. جج نے ریمارکس دیے کہ سرصورت 8 جولائی تک ختم کرنا ہے. اور اب رخ کریں گے بین الاقوامی منظرنامے کا اور آپ کو بتائیں اسرائیلی جیل سے رہا ہونے والے غزہ کے الشفا ہسپتال کے ڈائریکٹر محمد ابو سلمیہ نے انکشاف کیا ہے کہ پوچھ گچھ کے دوران بیشتر قیدی فلسطینیوں کو مار دیا جاتا ہے. دن رات بہیمانہ تشدد بھی کیا جاتا ہے. ڈاکٹر محمد ابو سلمیہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی قید میں میرے سر پر ضربیں لگائی جاتی تھیں, جس سے کئی بار میرے سر پر گہرے زخم آئے. اسرائیلی جیلوں میں قید ہزاروں فلسطینیوں کو ذہنی اور جسمانی تشدد کا سامنا ہے. قیدیوں کو بنیادی سہولتیں بھی حاصل نہیں ہیں. ڈاکٹر محمد ابو سلمیہ کا مزید کہنا تھا کہ اسرائیلی ڈاکٹر اور نرسیں بھی قیدیوں پر تشدد کرتی ہیں. انسانی حقوق کی تنظیمیں اور ادارے فوری اسرائیلی جیلوں کا دورہ کریں اور قیدیوں کے مصائب ختم کروائیں. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے ABN نیوز, کیونکہ ABN ہے قوم کی سوچ.